جانے والوں کو ہمت دلانا، گھر کے لوگ ہمت دلانا۔ ایک یہ ہے کہ ابا یہ کہیں کہ تو جا رہا جماعت میں تو تو سمجھ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک تو یہ ہے، ہوتا ہے یہ باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ تو جا رہا ہے نا جماعت میں چلے میں تو تو سمجھ میں نہیں جانتا۔ ہاں، ابا جا رہے ہیں تو بیٹا کہہ رہا ہے آپ جا رہے ہیں نا تو آپ سمجھیے گا ہم نہیں جانتے۔ ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابا یہ کہیں بیٹا جا اللہ کے راستے میں، تیرے پیچھے جو تیرا گھر بار ہے اس کی دیکھ ریکھ میں کروں گا۔ باپ کہہ رہا ہے، باپ کے لیے جائزہ حلال ہے، بیٹے کے گھر کا دیکھ بھال کرے، تیری کھیتی کو دیکھ لیں گے، کاروبار کو دیکھ لیں گے، تیرے بال بچوں کو دیکھ لیں گے تجھے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا سے، ابا آپ جائیے، فکر مت کیجئے، میں ہوں نا گھر پر، میں سب چیز سامان سنبھالوں گا، دیکھوں گا، امی کو بھی دیکھوں گا، گھر کو بھی دیکھوں گا۔ بھائی کہہ رہا بھائی سے کہ تو جا اطمینان سے، تیرے پیچھے جو کام ہے میں دیکھ لوں۔ بھائی بھائی سے کہہ رہا، چچا بھتیجے سے کہہ رہا، ماموں بھانجے سے کہہ رہا، جا اطمینان سے، چھٹی نہیں ہے تو چھٹی دلا دو، اس کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس مسئلے کو حل کر دو، اس کو ہمت دلا دو، شوق دلا دو، جانے میں آسانیاں پیدا کر دو۔ گھر والے یہ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں، گھر والوں کو یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کے راستے میں جا رہا، ہم ڈرائیں نہیں، ہمت دلائیں اور اس کی ذمہ داریوں کو لینے کی کوشش کریں۔ تیری ذمہ داریوں میں حصہ بٹاؤں گا، تو اطمینان سے جا اللہ کے راستے میں، تیری ذمہ داریوں میں حصہ بٹاؤں گا۔ یہ کہہ کے ذمہ داریوں میں حصہ بٹانا، باپ مددگار بن گیا، بھائی مددگار بن گیا، چچا مددگار بن گئے، ماموں مددگار بن گئے، ذمہ داریوں میں ہم مددگار بن گئے اور ذمہ داریوں میں ہم نے حصہ بٹا دیا، تو جانے والا چلا گیا۔ اس آدمی حصہ بٹانے والے کو دوہرا اجر ہے، کتابوں میں لکھا ہے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو اس نے جو ہمت دلائی اس کا اجر، یا کچھ خرچہ برچہ کا انتظام کیا اس کا اجر، اور وہ جو اللہ کے راستے میں جا رہا وہ جتنا عمل کرے گا اس کو جو اجر ملے گا وہی اجر اس کو بھی ملے گا۔ تو دوہرا اجر ہے، اس کو ہمت دلانے کا اجر، نصرت کرنے کا اجر، ساتھ دینے کا اجر اس کو ملے گا، اور جانے والا جو عمل کرے گا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جتنی نیکی اس کو ملے گی اتنی نیکی اس کو بھی ملے گی کہ اس نے خیر کی طرف رہبری کی، خیر کی طرف راستہ بتایا، مددگار بنا، اس کو اتنے اجر ملے گا۔ دوسری بات اہم، آپ لوٹ کر واپس جا رہے ہیں تو آپ کے گاؤں میں جماعت آئے گی، یہ گجرات کی جماعت ہے، کرناٹک کی جماعت ہے، یہ آسام کی جماعت ہے، یہ دلی کی جماعت ہے، ہریانہ کی جماعت ہے، یہ لوکل آپ کے علاقے کی جماعت ہے، جماعت آئے گی آپ کے گاؤں میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ جماعت آئی ہے تو اپنا جانے مجھے کیا مطلب؟ یہ بے دردی کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ درد کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں، ساتھ دیں۔ پہلی نصرت یہ ہے کہ ہم ہمت دلاویں تاکہ جماعت کا قدم جم جائے، محبت سے ملیں، پیار سے ملیں، مسکرا کے ملیں، گلے لگائیں، کہ بالکل بے فکر رہیے، آپ اپنے گھر ہی میں آئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمت دلانا تاکہ جماعت کا پیر جم جائے۔ ایک یہ کہنا آپ کیوں آ گئے، آپ کو کس نے بلایا تھا؟ ہم نے کوئی آپ کو دعوت نامہ تو بھیجا نہیں تھا، آپ گجرات سے یہاں چلے آئے، آپ فلاں جگہ سے یہاں چلے آئے، کہے کو آ گئے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ بے دردی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب ہوگا۔ ہماری مسجد میں جو آ گیا ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو مسجد میں جگہ دیں گے، اس کے لیے ٹھنڈا گرم پوچھیں گے،
راحت دینے کی کوشش کریں گے، جو راحت ہم دے سکیں آنے والے مہمانوں کو راحت دیں گے۔ یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے پرچہ دکھاؤ کہاں سے آئے ہو۔ آج کل ہم لوگ پوچھتے ہیں اپنی مسجد میں پرچہ دکھاؤ کہاں سے آئے ہو، ہم پرچہ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی پرچہ نہیں مانگتے تھے۔ پرچہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، ہم ان کی نصرت کریں گے، ساتھ دیں گے۔ پرچہ مانگنا صحیح نہیں، اور یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے راستے کے مہمان کو ہم کہیں میری مسجد سے نکلو۔ مسجد اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے۔ ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں میرے گھر سے نکلو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں لاتے تھے، مسجد سے نکالتے نہیں تھے۔ مسجد میں لانا سنت ہے، مسجد سے نکالنا سنت نہیں ہے۔ سامان پھینک دیا، بستر پھینک دیا اور کہا کہ نکلو میرے مسجد سے، کہاں سے آ گئے؟ مسجد سے نکالنا یہ حضور اور صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ حضور اور صحابہ کی سنت